بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کائنات کی ہر چیز کو بنایا ہے، اور اللہ جل شانہ کے جو خزانے ہیں وہ لامحدود ہیں۔ دنیا میں انسان کو کوئی چیز نظر آتی ہے نا، تو آدمی کہتے ہیں جی دیکھو اللہ کی قدرت دیکھو، تو یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بنی ہوئی ایک چھوٹا سا اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کے ظاہر ہونے کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ قدرت تو اللہ کی بہت بڑی ہے، جسے پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ جاؤ، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے۔ تو فرشتے نکال کے لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ پھر بھی فرمائیں گے کہ نہیں اور بھی لوگ، تو فرشتے ان کو نہیں نکال سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مٹھیاں بھر کے، اب یہ اللہ کے علم میں تین مٹھیاں بھر کے جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جائیں۔ تو ایک شخص ہوگا وہ بالکل آخری جہنمی ہوگا جو جہنم سے نکالا جائے گا، پتہ نہیں کتنے کروڑ برس تک وہ جہنم میں رہا ہوگا، وہ بالکل کالا سیاہ ہو چکا ہوگا، کوئلے کی طرح سے کالا سیاہ ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا یا حنان یا منان یا حنان یا منان، یہ اللہ کا نام لیتا رہے گا۔ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کہاں ہے، کس جہنم کے گڑھے میں پڑا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے اور جہنم کے اوپر والے حصے میں لے آئیں گے، جہنم سے باہر نکال کے اس کا منہ جہنم کی طرف کر دیں گے۔ تو کچھ عرصے تک تو وہ رہے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے گا، دعا کرے گا کہ یا اللہ یہ جہنم کی آگ تو اس کی لپٹیں مجھے جلا رہی ہیں، آپ مجھے اس جہنم سے نکالیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے ہم تیری بات مان لیں گے، لیکن تم کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ کہ نہیں بس یہ میرا آخری فائنل مطالبہ ہے بس۔ تو اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ بھی اس کا رخ جو ہے وہ جہنم سے موڑ دو، اس طرف جہنم ہے تو وہاں سے رخ موڑ کے اس کا رخ ادھر ہو جائے گا، جہنم ادھر رہ جائے گی۔ اب اس کو سامنے جو ہے، جب اس کا رخ سامنے ہوگا تو سامنے جنت نظر آ رہی ہوگی، تو ایک عرصے تک تو وہ خاموش رہے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پھر کہے گا کہ اللہ میں جہنم سے آپ نے نکال بھی دیا ہے، پہلا مرحلہ گزر گیا، پھر اس سے رخ موڑ دیا ہے، اب تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ نے تو پہلے بھی ہم سے بات کی تھی کہ ہم کچھ اور نہیں مانگیں۔ ان کا یا اللہ میں تیری رحمت سے کیوں محروم رہوں، تیری رحمت کا واسطہ، اور مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کر۔ تھوڑی سی آواز ذرا صاف کر۔ خیر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے پہ لے آئیں گے۔ اب وہ جنت میں دیکھے گا، تیسرا مرحلہ ہو گیا، پہلا مرحلہ تو جہنم سے نکالنے کا، پھر جہنم سے رخ موڑنے کا، پھر جنت کے دروازے پر۔ اب چوتھے مرحلے میں وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ میں ہی جو ہے وہ جنت سے باہر ہوں، تیری کتنی مخلوق جنت میں ہے، مجھے بھی جنت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کتنے بے وفا آدمی ہو، ہر مرتبہ یہی کہتے ہو۔ ان کا نہیں اللہ بس مجھے جنتیوں کے پاس پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ فرمائیں گے کہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے، جنت میں کیا مانگنا چاہتے وہ مانگو، اس کو آفر دے دیں گے۔ وہ اس کو جو سمجھ میں آئے گا، جو اس نے دنیا میں دیکھا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا کہ اللہ یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ اچھا اس کے جو ڈیمانڈ ہے وہ ختم ہو جائیں گے، بس پھر اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے کہ اچھا یہ بھی اگر دے دوں گا، اللہ دے دے،
یہ بھی دے دوں کہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دو، اللہ پاک فرمائیں گے یہ بھی دے دوں، یہ بھی دے دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے کہ اب تیری ساری ڈیمانڈیں جو تو نے مانگی تھی وہ بھی میں نے دے دی، اور میں نے اپنی طرف سے بھی تجھے کچھ یاد دلا دیا، یہ دے دوں، کہاں دے دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آفر کریں گے کہ یعنی اتنا سب کچھ دینے کے بعد آپ اسے اندازہ لگائیں، میں آپ کو اللہ کی قدرت کا مظہر بتا رہا تھا کہ خدا کی قدرت کتنی بڑی ہے، کہ اس کی تمنائیں بھی ختم، اور جو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے وہ تمنائیں بھی ختم۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اچھا چلو اتنی بڑی جنت دے دوں جتنی دنیا تھی، ہو گئے اللہ دے دے، میں نے تو چھوٹی سی چیزیں مانگی تھی، آپ اتنی بڑی جنت دینا چاہتے ہیں جتنی بڑی دنیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا میں جنت کو ڈبل کر دوں، دنیا سے ڈبل، ٹرپل، پھر جو ہے وہ یعنی 4 گنا، 5 گنا، 6 گنا، 7 گنا، 8 گنا، 9 گنا، 10 گنا۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اتنی جنت کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے لیے کیا مشکل ہے، اتنی بڑی کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کائنات کے اس وقت کی دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 97% دنیا کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت سائنس کتنی ترقی کر لی ہے، اور اتنی بڑی یہ کائنات ہے کہ روشنی جو سفر کرتی ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے وہ چلتی ہے۔ تو روشنی کا 1 سال کا جو سفر ہوگا وہ اس کو 1 لائٹ ایئر کہتے ہیں، 1 نوری سال۔ ایسے ستارے ہیں کہ جن کی روشنی سفر کر رہی ہے اور اب تک ان کی روشنی زمین پہ نہیں پہنچی، اور صرف یہ کائنات جو ہمیں جو یہ ایک کہکشاں ہے جس میں سورج ہے، ستارے ہیں، زمرد ہے، مشتری ہے، اور یہ سارے سیارے ستارے ملا کے اس کا فاصلہ 20 لاکھ نوری سال ہے۔ 20 لاکھ نوری سال، 20 لاکھ نوری سال۔ اور کہتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ اتنے ایسے ایسے ستارے موجود ہیں کہ جن کی روشنی ابھی تک زمین تک نہیں پہنچی ہے، اور اس کے باوجود سائنس کہتی ہے کہ 97%، 97% ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا کیا ہے۔ یہ ساری کائنات اور وہ جو 10 گنا بڑی جنت ہے، اور ساری جنت، اور یہ تو وہ جنتی ہوگا جو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا، اور جو اس سے پہلے کسی کو ہزاروں گنا، کروڑوں گنا جنت بڑی ملی ہوگی، یہ ساری کی ساری اللہ کے قدرت کے سامنے ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ خدا کی قدرت اتنی بڑی ہے، اللہ کی قدرت کسی کی پابند نہیں ہے، وہ قدرت اتنی بڑی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ نے اس دنیا کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کوئی تھکے تھوڑے، تھکے تو نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ تھکے نہیں ہے، اتنی بڑی دنیا بنا کر اللہ پاک تھکے نہیں ہے۔ وما مسنا من لغوب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تھکتے نہیں ہیں، تھکاوٹ سے پاک ہے۔ وہ تو صرف اللہ کے ارادے کا نام ہے، اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اتنا بڑا سورج اللہ نے بنا دیا، ارادہ کیا بنا دے، ساری دنیا کی سائنس مل کے آدھا سورج بنا دے، پاؤ سورج بنا دے، ہمارے بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمارے بجلی کا رات کو بھی سورج ہو تو بجلی کم لگے گی نا، مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارا۔ سائنسدان مل جائیں بنا دے، ایک سمندر بنا دیں، چلو جی ساری دنیا کے انسان مل کر ایک سمندر ہی بنا دیں۔ ایک سمندر تو کیا، ایک قطرہ بارش کا نہیں برسا سکتا، ایک گندم کا دانہ نہیں اگا سکتا، ایک انار کا دانہ نہیں اگا سکتا۔ اللہ کی قدرت تو بہت بڑی ہے، یہ تو قدرت کا ایک چھوٹا سا کرشمہ ہے۔ مکی کے کافر یہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے تھے کہ ہم انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو کہتے ہیں زندہ کرنا، ہم تو ان کے انگلی کے پورے کو بھی بنائیں گے۔ اب اس پہ سائنس نے تحقیق شروع کی کہ اللہ تعالیٰ نے
انگلی کے پورے کا کیوں ذکر کیا ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو پورا ہے انگلی کا، یہ انگوٹھا، صرف انگوٹھے کا ایک چھوٹا سا یہ حصہ، 2-3 حصے ہیں، اگر آپ انگوٹھے کے 3 حصے کریں تو یہاں تک پہنچے گا۔ تو انگوٹھے کا یہ ایک حصہ اللہ کا کیا، اس کے اتنے نمونے ہیں، اتنے ڈیزائن ہیں کہ جتنے دنیا کے انسان ہیں 8 ارب انسان، ایک انسان کے انگوٹھے کے نشان دوسرے سے نہیں ملتے۔ دنیا میں ہر انسان آ رہا ہے نئے ڈیزائن لے کے آ رہا ہے، نئے ڈیزائن لے کے آ رہے ہیں۔ آپ انسانوں کی شکلیں دیکھ لیں، کسی انسان کی شکل کسی سے نہیں ملتی ہے، کتنے ڈیزائن ہے اللہ کے یہاں۔ ایک چھوٹا سا تو چہرہ ہے نا، اتنا سا چہرہ ہے، چلو چہرہ تو پھر بھی بڑا ہے، یہ تو کتنا چھوٹا سا، اتنے چھوٹے سے انگوٹھے کے نمونے اللہ کے خزانے میں 8 ارب سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ تو 8 ارب اب کے انسان ہیں، جو اس سے پہلے آئے تھے وہ کتنے انسان ہوں گے۔ اللہ کی قدرت تو بہت بڑی ہے، اللہ کے خزانے تو بہت بڑے ہیں۔ وہ کبھی ہم مایوس کیوں ہوں؟ ہمارا اس اللہ سے واسطہ ہے جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور اس نے اپنے وہ خزانے ہمیں دینے کے لیے، اس کے خزانوں میں سکون ہے، اس کے خزانوں میں چین ہے، اس کے خزانوں میں عزت ہے، اس کے خزانوں میں حفاظت ہے۔ اللہ کی قدرت سے فائدہ، اس اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز دی۔ نماز کتنی اہم چیز ہوگی۔ ایک صحابی تھے تو ایک چور آیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، چور آیا اور وہ چوری کر کے ان کا سامان لینے لگا۔ حضرت نے دیکھ لیا اور نماز نہیں چھوڑی۔ کسی نے پوچھا جب آپ نے دیکھا تھا چور کو تو آپ نے نماز کیوں نہیں چھوڑی؟ نماز کی کیا قیمت ہے، چیزوں کی کیا حیثیت۔ وہ نماز کی قیمت کو سمجھتے تھے۔ ہاں، وہ صحابی جو تھے باغ میں گئے اور کھجور پکنے کا زمانہ تھا، اس زمانے میں یہ پرندے بھی زیادہ آتے ہیں کھجوریں کھانے کے لیے، وہ باغ بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، جب باغ میں پھل لگے ہوئے نا بڑا مزہ آتا ہے، دیکھنے میں ایک مزہ آتا ہے، اس کے دیکھنے میں ایک مزہ آتا ہے۔ اب وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی توجہ ادھر ادھر چلی گئی، پتہ ہی نہیں چلا کتنی رکعتیں پڑھی۔ اوہ نماز میری آگے پیچھے ہو گئی، کہ یہ باغ اللہ کے نام پہ صدقہ ہے، باغ کو نہیں رکھوں گا۔ اس نے میری نماز کو آگے پیچھے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا عائشہ، یہ آپ نے میرے سامنے پردہ لگایا ہوا ہے اور اس پردے پہ کوئی بیل بوٹے، یعنی تصویریں تو نہیں تھیں اس میں، تصویر ذی روح یعنی کسی جسم کی تصویر نہیں تھی، جیسے غیر ذی روح پہاڑ ہیں، درخت ہیں اور دریا ہیں، ایسی سینریاں بنی ہوئی تھی اس پردے پہ۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ پردہ ہٹا دو، میری توجہ نماز میں اس کی طرف چلی گئی تھی۔ میری، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قبلے کی دیوار پہ کچھ نہیں لگایا، نہ لکھا جائے نہ اس میں کوئی چیز لگائی جائے، تاکہ جب آدمی نماز پڑھے تو اس کی نگاہ کسی چیز پہ نہ پڑے، وہ بالکل سفید ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب کی نماز آپ نے دیکھی ہوگی، مصلی ان کا بالکل سفید چادر اس پہ ڈالتے ہیں، تاکہ توجہ جو مصلی کے اندر جو چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کی طرف بھی توجہ نہ ہٹائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمبل تھا، یعنی کھیس سمجھ لیں، کمبل تو بہت بڑا ہوتا ہے، کمبلی سمجھ لیں، تھوڑی سی موٹی سی چادر تھی، اور اس چادر پر جو ہے نا وہ ابو جہم نے آپ کو ہدیہ کی تھی، اور اس پہ کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی، یعنی ذی روح کی نہیں، ایسی۔ آپ نے نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی یہ واپس کر دو ان کو، اور ان سے کہو مجھے بغیر نشانوں والی، بغیر تصویروں والی چادر بھجوائیں، نماز میں میری توجہ اس کی طرف چلے گی۔ آپ اپنی نماز پر اتنی محنت کرتے تھے۔ نماز ایک بہت بڑا عمل ہے، معمولی چیز تھوڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت و ضرورت پیش آتی، اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، فوراً آپ نماز کی طرف متوجہ۔ دوسری رکعت میں بادرہ کے معنی جلدی کرتے تھے کہ بس نماز پڑھ۔ اس لیے
وہ کسی سے پوچھا گیا صحابی سے مدینہ منورہ میں ہوا تیز چلی، اندھیرا سا ہو گیا، کہا یہ زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، تو ذرا سا اندھیرا ہو جاتا آپ نماز میں لگ جاتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ تو اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ نماز ہے، نماز، اپنی نماز پر محنت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ میں بیمار ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، نماز میں اللہ نے شفا رکھی، نماز میں شفا ہے، نماز سے مسائل حل ہوں، نماز سے مسائل حل ہوں، نماز۔ ایک صحابی تھے، وہ کہیں امانت دار مشہور تھے، لوگ ان کو پیسے چیزیں دے دیتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے۔ تو ان کو ایک راستے میں ایک آدمی ملا اور ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس پیسے ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی مجھے آپ کے پیسے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لوگوں کی امانت ہے، کہ نہیں میں تو لوں گا۔ ہم کہا بھئی لے لو، چلو کوئی بات نہیں، اب جب تم لے رہے چاہتے تو لے لو۔ میں کہ نہیں میں آپ کو بھی قتل کروں۔ کہا مجھے قتل کرنے سے کیا؟ کہ نہیں قتل کروں۔ اچھا صبر کرو۔ انہوں نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد دعا مانگی، یا ودود، یہ ہے تو صحابہ میں موجود ہے، یا ودود، یا ذی العرش المجید، یا فعال لما یرید، اسألک بعزتک التي لا ترام وملکک الذی لا یضام وبنور وجهک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر هذا اللص یا مغیث وغثنی۔ یہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی، یا مغیث وغثنی، یا مغیث وغثنی، یا مغیث وغثنی۔ اس دعا کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نمودار ہوا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے اس ڈاکو کی گردن اڑا دی، وہ مر گیا ڈاکو۔ انہوں نے جا کے اس سے پوچھا کہ بھی تم کون؟ انہوں نے کہا کہ میں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب پہلی مرتبہ آپ نے یہ دعا اللہ سے مانگی نماز کے بعد، یا مغیث وغثنی، تو آسمان کے دروازوں تک آپ کی آواز پہنچ گئی۔ مسلمان کو تو اللہ نے ایسا عمل دیا ہے کہ وہ کورٹ کچہری اور کسی گورنر جنرل صدر کے بجائے اس کی آواز اللہ تک پہنچے۔ مسلمان کو تو اللہ نے اتنا بڑا عمل دیا، لیکن مسلمان کو اس کا پتہ نہیں۔ ہاں، جیسے آپ ایک چھوٹے سے بچے کو 1 کروڑ روپے کا چیک دے دیں، اس کو کیا پتا، وہ تو پھاڑ کے پھینک دے گا، اس سے کیا قدر۔ مسلمان کو جو اللہ نے نماز دی ہے، آج میں نے حدیث پڑھی، حضرت ایک صحابی بظاہر حضرت علی، کون سے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کی رات میں دیکھا ساری رات آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ آج میں نے روایت پڑھی، ویسے یہ روایت پہلے پڑھی تھی کہ آپ ساری رات دعا مانگتے رہے، اور اس میں لکھا ہے کہ نماز پڑھتے رہے، تو بظاہر ایسا ہے کہ نماز میں ہی دعا مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے، نماز پڑھتے اللہ سے دعا مانگتے اور رو رہے تھے، روتے رہے، نماز پڑھتے رہے ساری رات۔ جب صبح ہو گئی تو آپ صلی اللہ، اچھا حضرت ابوبکر نے کہا رسول اللہ بس کر دیں، تو ساری رات آپ نے نماز میں گزاری۔ جب صبح ہو گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی جبریل آئے، اور جبریل نے آ کر کے مجھے جگہ بتائی ہیں کہ یہاں پہ اللہ کا فلاں دشمن مرے گا، یہاں پہ فلاں دشمن مرے گا، اور یہ آیت نازل ہوئی سیہزم الجمع ویولون الدبر، کافروں کے لشکر کو شکست ہوگی اور وہ پیٹ موڑ کے بھاگیں گے۔ نماز پر اللہ نے بدر میں فیصلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں ایسے ذکر کیا، اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ جب اب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے بدر میں یہ دعا مانگی، یا غیاث المستغیثین اغثنا، اے فریاد رسوں کی فریاد رسی کو پہنچنے والے، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سننے والے اور ان کے کاموں کے بنانے والے، اللہ ہماری فریاد سن۔ اس میں بڑی عاجزی ہے،
اے اللہ آپ فریاد رسیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یا غیاث المستغیثین اغثنا، اور قرآن میں اللہ نے اس کا جو آیت ذکر کی، اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، یا اللہ ہم تیرے دربار کے فریادی ہے، تجھ سے مانگتے، فاستجاب لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کر کے تمہیں اس کا جواب دے دیا۔ اور فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں 1000 فرشتے اتاروں گا۔ دعا پر، نماز پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے۔ آپ حضرات میں سے بہت سارے حضرات بدر گئے ہوں گے، اللہ سب کو لے جائے۔ وہ پہاڑ ہے ایک، بالکل مٹی کا پہاڑ ہے، اور عجیب بات ہے باقی سارے پہاڑ کالے ہیں، وہ مٹی کا پہاڑ ہے، ریت کا پہاڑ ہے۔ اچھا ریت جو ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا صحرا میں اگر ہوا چلتی ہے، وہاں تو ہوا بھی چلتی ہے تو وہ ریت اڑتی ہے، لیکن وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا ہے، وہ ریت اس کی ایسی جمی ہوئی ہے، ریت کا پہاڑ، وہ باقی پہاڑوں میں بالکل الگ سا نظر آتا۔ ہم اس زمانے میں گئے تھے، کافی عرصے پہلے کی بات ہے، کہ یہ جو مسجد صحابہ کرام نے آپ کے لیے ایک چھپرا بنایا تھا، اس چھپرے کے نیچے آپ نے ساری رات نماز پڑھی، عریش کہتے ہیں چھپرے کو۔ تو اس مسجد کا نام پھر بعد، اچھا وہ کچی مسجد تھی اس زمانے میں، بالکل کچی مٹی کی مسجد تھی، چھوٹی سی مسجد تھی، جتنا اس میں جیسے یہ چھوٹا سا ہمارا جو کمرہ ہے، چھوٹی سی مسجد تھی۔ اب تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد بنا دی، مسجد العریش کے نام سے، وہ اس جگہ پر بنی ہے وہ مسجد ابھی بھی۔ ہم نے تو وہ خالص وہ مسجد دیکھی بالکل جو مٹی سے بنی ہوئی تھی، اور ساری رات آپ اللہ سے مانگتے رہے، اور اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی نصرت آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی سے، اور مانگنے کا راستہ نماز، اور نماز کے سجدوں میں اللہ سے مانگے۔ دیکھیں یہ دعا ہے نا، ایاک نعبد، یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار ہے کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم تو کسی اور کے نہیں ہیں، ہمارا تو اور کوئی تھوڑی، آپ ہی تو ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ سے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ایاک نستعین سجدے میں پڑھے اور اس میں نیت کرے اپنے فلاں کام کی، اے اللہ میرا جو فلاں قرضہ ہے وہ ادا کرا دے، اے اللہ میری جو فلاں تنگی ہے وہ دور کر دے، ایاک نعبد، اور ویسے بھی اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، مطلب کوئی پریشانی آئے نا فوراً کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تو تیرے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، ہمارا اور کون ہے، تو ہی ہے اور کوئی نہیں، تو ہی اور کوئی نہیں۔ حضرت حاجی، وہ بات سے بات نکل آتی ہے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے، وہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ عرصے رہے۔ حضرت میاں جی نور محمد رحمت اللہ علیہ سے اللہ والے تھے، 40 سال انہوں نے تکبیر اولیٰ ان کی فوت میں، 40 سال تک۔ اور جب حضرت میاں جی نور محمد صاحب بازار میں جاتے سودا خریدنے کے لیے، تو حضرت ان کے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا جس میں پیسے ہوتے تھے، تو وہ پیسے خود نہیں نکالتے تھے، بھائی کہاں کتنے پیسے ہو گئے، بھائی اتنے پیسے ہو گئے، بھائی یہ لے لو، یہ واپس گر لو، نہیں، اس کو تھیلا دیتے تھے دکاندار کو، کبھی خود ہی اس میں سے نکال لو، اتنا وقت میرا ذکر میں لگا دوں گا، پیسے دوں گا، گنوں گا، پھر آپ لیں گے، پھر گنیں گے۔ اور اس زمانے کے دکاندار بھی ایماندار ہوتے تھے، ہم یہ نہ کریں، ہم تو یہ نہ کریں، تو وہ دکاندار کو تھیلا دے دیا، اب اس سے پیسے نکالو تاکہ یہ وقت بھی میرا اللہ کے ذکر میں لگے۔ ایک مرتبہ حضرت کے پاس پیسوں کا تھیلا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، تو جا رہے تھے، ایک کو چکا آ گیا اور وہ اٹھا کے لے گیا حضرت کی تھیلی۔ حضرت نے پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا، بچے ہی کہ چلا گیا دنیا ہے، کیا بات۔ آگے گئے اور دیکھا کہ تھوڑی دیر میں وہ چور واپس آ گیا، اور اس نے کہا فرما حضرت مجھے معاف کر دیں، میں نے چوری کی ہے۔ حضرت نے فرمایا میں تو اسی وقت معاف کر دیا تھا، ہم کسی سے انتقام نہیں لیتے، جھگڑے نہیں پالتے کسی سے، نہ انتقام لیتے ہیں نہ جھگڑے پالتے ہیں، ہمارا کسی سے کیا لینا دینا۔ اس نے کہا حضرت یہ پیسے واپس لے لیں۔ حضرت نے فرمایا ہم تو اسی وقت نیت کر لی تھی کہ یہ کوئی ضرورت مند ہوگا، چلو جی آپ کے ہدیہ ہے، اسی وقت ہدیہ ہے، ہم نے تو بعد میں سوچا بھی نہیں تھا کہ پھر ملنے لینے، ہدیہ ہے، وہ ہدیہ ہو گیا۔
اس نے کہا حضرت راستہ نہیں مل رہا ہے آگے، میں جا رہا تھا تو آج مجھے راستہ ہی نہیں نظر آ رہا ہے۔ حلال مال ہوتا ہے نا وہ چور کو ہضم نہیں ہوتا، حرام ہی اس کے ہضم ہوتا ہے چور سے۔ تو وہ حضرت نے فرمایا جاؤ اللہ راستہ کھول دے گا، جاؤ۔ وہ چلا گیا تو راستہ کھل گیا۔ ایسے لوگ خیر جب حضرت کی خدمت میں حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ رہے تو کچھ عرصے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بھائی امداد اللہ بتاؤ تسخیر چاہتے ہو یا کیمیا؟ تسخیر تو یہ ہے کہ بھئی آدمی لوگ اس کی واہ واہ کریں، شاباش کریں، اس کے پیچھے پیچھے پھریں، اس کی خدمت کریں، اس کو ہدیے دیں، اس کے پاس آئیں، اس کے ہاتھ چومیں، لوگ کے دل اس کے لیے مسخر ہو جائیں، یہ چاہتے ہو یا کیمیا چاہتے ہو؟ کیمیا کیا ہے؟ کیمیا جو ہے یہ پتھر کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سونا بن جائے گا، لوہے کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سونا بن جائے گا۔ اللہ والوں کو تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دے دیتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ انگریز کا زمانہ تھا، انگریز آیا، اس نے کہا جی قرآن میں کیمیا ہے؟ ہاں ہے۔ کہ آپ کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے؟ کہا سب کچھ ہے۔ کہ کیمیا بھی ہے؟ کہا ہاں کیمیا بھی ہے۔ تو انگریز کے پاس لوہا تھا کہ اس کو آپ سونا بنا دیں۔ حضرت نے لیا، اس کو قرآن پڑھا اور سونا بن گیا انگریز کے سامنے۔ تو انگریز نے کہا اچھا اگر کوئی بھی مسلمان قرآن پڑھے گا تو یہ سونا بنے گا؟ کہ قرآن کی تاثیر ہے، جیسے آپ نے دیکھا، پڑھنے والے کی بات پڑھنے والے کی، جس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہوگا، اللہ والا ہوگا، گناہوں سے بچے گا، تو یہ کرامتیں اللہ اس کے ہاتھ پہ ظاہر فرمائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ تسخیر چاہتے ہیں یا کیمیا؟ تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور فرمایا حضرت دنیا لینے کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا، اور دنیا لینے کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا، مجھے تو بس خدا چاہیے اور بس وہی ہے، بس وہی چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے تو بس خدا چاہیے اور وہی بس ہے، اور مجھے کچھ چاہیے نہیں، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس مدد کو لینے کا جو آسان راستہ ہے وہ نماز ہے۔ اپنی نماز پر محنت کریں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں، خشوع اور خضوع والی نمازیں پڑھیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف کی حدیث ہے، شخص سے پوچھا کبھی تم اس طرح کی نمازیں کب سے پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا 40 سال ہو گئے۔ کہ اگر تیری موت آئے گی تو حضور کے سنت کے خلاف زندگی پر مرے گا، تیری کیسی نمازیں؟ رکوع جلدی، سجدہ جلدی، قومہ جلدی، جلسہ جلدی۔ نماز کو تو اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ پچھلے مرتبہ بھی ہم نے آپ کو کچھ واقعات سنائے۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی زین العابدین صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب کہنے لگے میں ان کے پیچھے نماز میں وہ نفلیں پڑھ رہے تھے، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، 25 مرتبہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے، 25 مرتبہ۔ اور حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے رکوع لمبا کریں، کم سے کم 5 مرتبہ تو کم سے کم، اور جتنا زیادہ کر سکیں۔ اگر آپ اپنی نماز کو بنانا چاہتے ہیں تو نماز لمبی کریں، رکوع لمبا، سجدہ لمبا، جلسہ لمبا، قومہ لمبا، 4 چیزیں برابر ہونی چاہیے، رکوع، سجدہ، جلسہ اور قومہ۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد اس کو قومہ کہہ دیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہ 4 برابر ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں اللہ ہمیں معاف فرمائے جلسہ اور قومہ تو ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے، بالکل۔ اور اس کو علماء نے واجب لکھا ہے، واجب فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں بتاؤں چور کون ہے؟ بدترین چور کہ نماز میں چوری کرے۔ رکوع جلدی، سجدہ جلدی، جلسہ جلدی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں حضور کی نماز بتاؤں؟ کہتے ہیں نماز شروع کی، قومے میں کھڑے ہو گئے، ہم یہ سمجھے کہ بھول گئے، دعائیں پڑھ رہے ہیں، پھر سجدے میں چلے گئے، پھر سجدے سے اٹھے تو ہم یہ سمجھے کہ دوسرا سجدہ ہی بھول گئے، اتنا لمبا جلسہ۔
اتنا لمبا جلسہ. ہم تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچانک خیال آتا ہے کہ وہ موبائل کہاں ہے، پھر جیب میں ہاتھ لگ جاتا ہے. موبائل سے ہی توجہ نہیں ہٹتی. نماز پر محنت کریں اور جلسے سجدے میں سبحان ربی الاعلی مزے سے پڑھیں کہ اللہ کو میں سنا رہا ہوں، میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالی نمازی جب نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھی. نماز کے بعد آپ کو بہت غصہ آیا، ایک دم آپ غصے میں اٹھے. آپ نے دیکھا کہ کسی نے قبلے کی دیوار پہ تھوکا ہوا تھا. آپ نے وہ تھوک اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور پھر صحابہ سے فرمایا اس میں خوشبو لگاؤ. صاف کیا اور فرمایا جب نمازی نماز شروع کرتا ہے تو اللہ سے وہ باتیں کرتا ہے، اللہ اس کے سامنے آ جاتا ہے. ہم نے دیکھا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیر تک ایسے ہاتھ اٹھا کے دیر تک تھوڑا سا رکھتے تھے. ہمارے حضرت واسع منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حاجی صاحب اللہ کا دھیان باندھتے تھے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری نماز کو دیکھ کے اللہ خوش ہو رہے ہیں. اے اللہ میں تیری لیے نماز پڑھتا ہوں. پھر اللہ اکبر کہتے، یعنی اللہ اکبر پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوں. جلدی جلدی بھاگ کے دوڑتے. ابھی نماز جو ہے وہ اذان ہوئی، ہم نے کہا ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تو اذان ہوئی. اذان ہو جائے میں سارے کام چھوڑ دے، کسی کام میں نہیں لگے کہ اللہ نے بلا لیا. کس نے بلا لیا؟ اللہ نے بلا لیا. اللہ کی طرف سے اعلان آیا ہے، اللہ کا منادی ہے، اس نے بلایا. اور پھر نماز ایسے پڑھے کہ زندگی کی آخری نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ کوئی نصیحت فرمایا صلی صلاۃ مودع، نماز ایسی پڑھو جیسے کہ الوداعی نماز ہو، زندگی کی آخری نماز ایسے. اور فرمایا ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا یہ جو فضائل اعمال ہے نا، اس کی تعلیم صرف مسجد میں نہیں کرنی چاہیے، تو انفرادی اس کو روزانہ پڑھا کریں. اس میں جو خشوع کا باب ہے بڑا مزہ آتا ہے، آپ اس کو پڑھیں آپ کو ایک مزہ آئے گا اور ایک اثر ہوگا. آپ کی نماز میں بہت تبدیلی آ جائے گی اس کے پڑھنے سے. جب تک کہ نماز میں تبدیلی نہیں آئے اس کو پڑھتے رہیں. انفرادی تعلیم میں پہلے ہم بزرگوں سے سنتے تھے کہ بھئی تعلیم انفرادی بھی ہے، گھروں میں بھی اس کی تعلیم کریں. عورتیں اتنی جلدی جلدی نماز پڑھتی ہیں، رکوع جلدی. اب خاص طور پہ وہ عورتیں جو بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں جلدی سے، بس سر نیچے کیا پھر اوپر ہو گئی، رکوع بھی نہیں ہوا، سجدہ بھی نہیں ہوا. نماز بہت آہستہ پڑھنی چاہیے، بہت آہستہ. جلدی بالکل نماز تو پڑھنی نہیں چاہیے. آہستہ، رکوع آہستہ، سجدہ آہستہ، قومہ آہستہ، جلسہ. قومی کی دعا یاد کریں، اللہم ربنا، سب یاد، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اور بعض روایت میں کما یحب ربنا ویرضا یہ بھی آتا ہے. یہ تو ایک صحابی نے پڑھی. آپ نے فرمایا نماز کے بعد یہ کس نے پڑھی؟ گا میں نے پڑھی. آپ نے فرمایا کہ 30 فرشتے دوڑے ہوئے آئے کہ میں اس کے اجر و ثواب کو لکھوں، اتنا اس کا اجر و ثواب. اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے، اللہم ربنا ولک الحمد ملء السماوات، اللہ اتنی تعریف ہے تیری جو آسمان کو بھر دے. اس کے پڑھنے سے دل کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ میں اتنی تعریف کرتا ہوں تیری. جیسے ہم دنیا میں کسی کو کہتے ہیں جی ایک من مٹھائی آپ کو دے دوں میں، ہاں ایک من مٹھائی دے دیں، ایسی ایک مثال کی کہتے ہیں اللہ میں اتنی تیری تعریف کرتا ہوں جو تعریف آسمان کو بھر دے. وَمِلْءَ الْأَرْضِ، اللہ اتنی تعریف تیری کرتا ہوں جو زمین کو بھر دے. زمین کتنی بڑی زمین ہے، اس میں دریا ہیں، اس میں سمندر ہیں، اس میں پہاڑ ہیں، اس میں درخت ہیں، کتنی بڑی زمین ہے. اللہ اتنی تعریف میں تیری کرتا ہوں. وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ اتنی تعریف جو زمین سے لے کے آسمان کو بھر دے. کیا اس پہ ملے گا اللہ کے خزانوں سے میرے بھائیوں؟
اس جملے پہ کیا ملے گا؟ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ، اے اللہ وہ چیز جس کو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی تعریف، اس چیز وہ جو آپ چاہتے ہیں وہ بھر جائے، وہ کیا چیز ہے تو اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اللہ جتنی تعریف آپ چاہتے ہیں وہ پیمانہ جو جس کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی تعریف سے بھرا ہوا میں آپ کے دربار میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی اس سے خوشی ہوگی، اور کتنے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ دیکھو میرا بندہ جو ہے، میرا بندہ میری کیسی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف سے خوشی ہوتی، تو اللہ سے لو لگائے، یہ دنیا کے ٹینشنیں ختم ہو جائیں گے۔ جتنا اللہ سے لو لگائیں گے، اللہ کی طرف بڑھیں گے، یہ سوچیں ختم ہو جائیں گی، یہ پریشانیاں۔ نماز کو وقت دیں۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو چند نسخے بتائے ہیں، اس میں سے ایک نسخہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلا کہ وضو اہتمام سے کریں۔ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، نل کھول دیا، اسے پانی گر رہا ہے۔ میں آپ سے مجھ سے مجھے یاد رہے گا، آئندہ پیر کو آپ کو مجھ سے وضو کر کے دکھاؤں گا۔ اتنا سا وہ 7.5 ملی لیٹر ہے، 750 ملی لیٹر، یعنی 1 لیٹر بھی نہیں ہے، اور اس میں 2 مرتبہ میں وضو کر سکتا ہوں۔ چلو سے پانی لیں، آپ کبھی تجربہ کریں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں اپنے ساتھ لوٹا رکھتے تھے۔ میں نے کہا حضرت لوٹا کیوں؟ کہنا وہ پانی اتنا ضائع ہوتا ہے، اور لوٹے سے وضو کر، ایک چلو، آپ چلو سے وضو کریں، آپ دیکھیں گے آپ کی نماز میں کتنا خشوع پیدا ہو جائے۔ ٹوٹے سے نہیں کرے وضو، ٹوٹی کھولے اور ایک چلو پانی لے، پھر بند کر دیں، پھر اس کو ایسے ہاتھ، پھر مجھے یاد دلانا آئندہ پیر کو انشاءاللہ وضو کر کے دکھاؤں 3 مرتبہ۔ چلو سے 20-25 چلو آرام سے ایک لیٹر پانی میں 3 آدمی وضو کر سکتے ہیں، آرام سے 3 آدمی وضو۔ یہ پانی کا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ اتنا پانی ضائع ہو رہا ہے، کتنا پانی ضائع ہو رہا ہے۔ وضو اہتمام سے کرے، آذان ہو سارے کام چھوڑ کے مسجد پہنچ جائیں، اور نماز سے پہلے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا انعام الحسن صاحب، اللہ کا دھیان باندھنے کی کوشش کرے نماز سے پہلے، اور نماز لمبی پڑھے، رکوع لمبا، سجدہ لمبا، قومہ لمبا، جلسہ لمبا، لمبی نماز پڑھے، اور نماز میں اللہ کا دھیان جمانے کی کوشش کرے۔ حضرت فرماتے تھے مولانا سعید احمد خان صاحب، تسبیح آرام سے پڑھے، سبحان ربی الاعلی، میں سے اللہ کو بتا رہا ہوں، سبحان ربی الاعلی، یہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے تھے کہ جب اللہ کا دھیان باندھ کے نماز شروع کی تو پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ تو ٹھیک ہو گئی، سورت کے وقت دھیان ہٹ گیا، وہ 2 رکعت پوری کرے، پھر 2 رکعت پڑھے، پھر 2 رکعت جب پڑھے گا تو پہلی رکعت کے سجدے میں خیال ادھر ادھر ہو جائے گا، پھر 2 رکعت پڑھے۔ کم از کم حضرت فرماتے تھے 8 رکعتیں اس طرح سے پڑھے کہ 8ویں رکعت میں اللہ کا دھیان پورا شروع سے لے کے آخر تک باندھنے کی کوشش کریں، مشق کریں، محنت کریں۔ حضرت نے اس میں بڑے واقعات لکھے ہیں، یہ خاص طور پہ جو خشوع کا باب ہے۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والوں میں سے ہیں۔ ایک روز نیند کا غلبہ ہوا، رات کو اعمال چھوٹ گئے، خواب میں دیکھا ایک نہایت حسین و خوبصورت لڑکی سبز ریشمی لباس پہنے ہوئے ہیں، جس کے پاؤں کی جوتیاں تک اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، کہتی ہے کہ میری طلب میں کوشش کر، میں تو تیری طلب میں ہوں۔ اس کے بعد اس نے کچھ شوقیہ اللہ کے محبت کے عشق میں شعر پڑھے۔ یہ خواب سے اٹھے اور قسم کھائی کہ کبھی رات کو نہیں سوؤں گا، 40 برس تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھے۔ اللہ، کیسے لوگ۔ شیخ مظہر سعدی ایک بزرگ ہیں، اللہ جل شانہ کے عشق و شوق میں 60 برس تک روتے رہے۔ محبت کا رونا اور ہوتا ہے۔ ایک شب کو خواب میں دیکھا کہ ایک نہر ہے جو مشک سے بھرا ہوا ہے، اس کے کناروں پر موتیوں کے درخت سونے کی شاخوں والے لہلہا رہے ہیں، وہاں چند نو عمر لڑکیاں پکار کر اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہمیں لوگوں کے معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے ان لوگوں کے واسطے پیدا کیا ہے جو اپنے پروردگار کے سامنے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ سے مناجات کرتے ہیں، اللہ سے مناجات۔
حضرت سری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک باندی لے کر آیا، ایک مدت تک وہ میری خدمت کرتی رہی اور مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس کی نماز کی ایک جگہ متعین تھی، جب وہ کام سے فارغ ہو جاتی جا کے نماز میں مشغول ہو جاتی۔ ایک رات میں نے دیکھا وہ کبھی نماز پڑھتی ہے اور کبھی مناجات میں اللہ سے باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے اللہ آپ کی اس محبت کا وسیلہ جو آپ کو مجھ سے محبت ہے، میرا فلاں فلاں کام کر دے۔ اللہ جو آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ میں نے آواز سے کہا عورت یوں کہ اللہ میری محبت کا وسیلہ جو مجھے آپ سے محبت ہے۔ کہنے لگی میرے آقا اگر اس اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تمہیں نماز سے بٹھلا کر مجھے کھڑا نہ کرتا، مجھے کھڑا نہ کرتا۔ تو اللہ پاک جس سے محبت فرماتے ہیں، اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ اس کو اپنے دربار میں بلا لیتے ہیں۔ ہمیں بھی جس سے محبت ہوتی ہے نا، ہم اس کو بلاتے ہیں نا، اپنے دعوت میں، اپنے کھانے میں، اپنے پاس بلاتے ہیں۔ اللہ پاک جس سے محبت کرتے ہیں اس کو اپنے پاک دربار میں بلاتے ہیں کہ تم میرے ساتھ مشغول ہو جاؤ۔ اللہ ہماری مشغولیت اپنی ذات میں کروائے، اللہ سے مشغولیت بڑھ جائے۔ اس طرح میرے بھائیوں محنت کریں، ذکر سے، تلاوت سے، دعاؤں سے، دعوت سے، اللہ کی دعوت سے، اللہ کی اتنی محبت کو بیان کریں کہ دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے۔ اللہ سے اپنا تعلق بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ہمارے حضرت کی خدمت میں ایک مرتبہ ظہر میں حاضر ہوا، ظہر تو میں نے حضرت ذکر کر رہے تھے، میں نے ایسی مذاق کیا، میں نے کہا حضرت آپ تو صبح شام ذکر ہی کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے آپ کا، تو ہنسنے لگے۔ وہ تو جب عشق ہوتا ہے نا آدمی کو، پھر اور کوئی کسی کو سوچتا ہی نہیں۔ میں حضرت مکہ مکرمہ میں حج ایک مرتبہ ہمارا حضرت کے ساتھ ہوا، 2 گھنٹے جب احرام حضرت نے پہنا، 2 گھنٹے رو کر حضرت نے دعا کی، 2 گھنٹے رو کے میں بیٹھا ہوا تھا ساتھ، 2 گھنٹے۔ پھر جب ہم عرفات پہنچے تو حضرت گم ہو گئے۔ میں نے کہا دیکھتا ہوں میں حضرت کہاں ہوں۔ میں نے دیکھا ایک خیمہ تھا گرمی کے میں، لوگ سب باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت اس خیمے میں، اس زمانے میں ایئر کنڈیشن وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، تو حضرت کو میں نے دیکھا کہ خیمے کے کونے میں جیسا کوئی نظر نہیں آتا، وہاں 2.5 گھنٹے میں پیچھے بیٹھا رہا، کھڑے ہو کے حضرت نے دعا مانگی، 2.5 گھنٹے کھڑے ہو گئے۔ جب اللہ سے عشق ہوگا، محبت ہوگی بھائی، تو اللہ کو وقت دے گا، اللہ کو وقت دیں، اللہ کے ساتھ وقت گزاریں، پھر دنیا کے کاموں میں اللہ تعالیٰ ہمارے کام ایسے سلوٹوں میں کریں۔ اللہ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، جس نے نماز پڑھنی ہو پیٹ اور پیٹ کو ہلکا رکھے، کھانا بھی تھوڑا سا کم کھائے، تہجد میں اٹھنا چاہتا ہے کم کھانا کھائے، اور پیٹ دنیا کے جھگڑوں اور چیزوں سے پیچھے رکھے اپنے آپ۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا